قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ ARYQ TV کے جمیع ناظرین و سامعین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ربیع الاول شریف کے اس حسین موقع پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کے مختلف گوشوں سے اخذ فیض کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی علمی اور دلچسپ ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی جنگی حکمت عملی۔ چونکہ آپ کا وجود ہر معاملے میں کامل ترین نمونہ ہے امت کے لیے، تو غزوات میں، سرایا میں، جنگوں میں آپ علیہ السلام کی جو حکمت عملی ہوتی تھی اس سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جنگی حکمت عملی میں جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان میں ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ علیہ السلام آپ جمیع غزوات میں یا سرایا میں آپ رازداری کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ جنگ سے پہلے کس طرف جانا ہے آپ کبھی نہیں بتاتے تھے، حتیٰ کہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی نہیں بتاتے تھے۔ کسی جنگ میں بھی آپ نے جنگ سے پہلے نہیں بتایا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر جنگ مشرق کے علاقے میں لڑنی ہے تو آپ مغرب کی طرف سفر شروع کرتے تھے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ ہاں، غزوہ تبوک میں آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ پہلے سے اعلان کر دیا، کیونکہ سفر طویل تھا، کئی مہینوں کا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے، اور شاید یہ بھی حکمت ہوگی کہ وہاں پہ جنگ لڑنی نہیں ہوگی اور صرف باقاعدہ ان کو پریشرائز کر کے واپس آنا تھا، تو اس میں وہ حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ دیگر جنگوں میں آپ نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا، تو یہ خاص جنگی حکمت عملی ہے کہ دشمن کو خبردار ہی نہ ہونے دیا جائے، اور وہاں تک، کیونکہ آپ علیہ السلام جہاں نبی رحمت ہیں، جہاں نبی التوبہ ہیں، وہاں آپ علیہ السلام کا ایک نام النبی الملاحم بھی ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا خاصہ ہے کہ آپ نے ان علاقوں میں آگے بڑھ کر جہاں فتنہ و فساد تھا اس کو ختم کیا، خیر کی دعوت دی۔ آپ دیکھتے ہیں رازداری کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کی جنگی حکمت عملیوں میں ایک اہم حکمت عملی جدید ٹیکنالوجی اس کے ساتھ لیس ہونا ہے۔ حد المقدور آپ کوشش کیا کرتے تھے کہ اچھی سے اچھی ٹیکنالوجی وہ رکھی جائے۔ آپ علیہ السلام تلواروں کو تیز کرنے کا حکم دیتے تھے، تیروں کے بارے میں حکم دیتے تھے، اور خاص طور پہ جنگوں میں آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ دشمن جب تک قریب نہ آ جائے اس وقت تک تم نے تیر نہیں پھینکنا، کہیں تمہارا نشانہ خطا نہ ہو، کہیں تمہارا تیر ضائع نہ ہو۔ تو ایمونیشن کا ضائع نہ کرنا یہ بھی ایک حکمت عملی ہے۔ آپ علیہ السلام جنگوں میں جدید ٹیکنالوجی میں منجنیق کا استعمال بھی آپ نے کروایا۔ اسی طرح خندق کا سب سے پہلے خطہ عرب میں یہ آپ علیہ السلام نے اس سلسلے کو شروع کروایا۔ یہ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی تھی، اور آپ علیہ السلام نے حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مشاورت سے خندق کھدوائی، اور اس میں خود شریک سفر رہے، ایک ایک مرحلے میں پیٹ پہ پتھر باندھ کر ساتھیوں کو شریک کر کے آپ نے وہ خندق کھدوائی، اور پھر اس طرح سے آپ نے مدینہ طیبہ کو، اپنے اس شہر کو محفوظ کیا۔ اسی طرح آپ کی ایک اور اہم جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ مشاورت سے کام لیتے تھے۔ سپہ سالار وہی عظیم ہوتا ہے جو دوسروں سے مشاورت کرتا ہے، چونکہ جنگ یہ کسی کی ساتھی نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام ہر ایک سے مشورہ لیتے تھے، اور جو خیر کی چیز، اچھی بات ہوتی تھی اس مشورے کو قبول کرتے تھے۔ جس طرف
رائے عامہ اکثریت ہو جاتی تھی تو حضور اس کا بھی خیال رکھتے تھے۔ غزوہ احد میں آپ نے اسی طرح کیا تھا، غزوہ بدر میں بھی آپ نے مشاورت کی، غزوہ خندق میں بھی مشاورت کی، دیگر جنگوں میں بھی آپ نے مشاورت کی۔ اسی طرح ایک اور چیز وہ ہے نفسیاتی داؤ۔ نفسیاتی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک عظیم فاتح کے طور پہ پوری جنگوں کی دنیا میں آپ جانے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر لڑے دشمن سے اس کا علاقہ لے لینا یہ کمال درجہ کی حکمت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے باہر آئے، آپ نے اونٹوں کے گلوں میں، ان اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں تھیں ان کو اتروا دیا تھا تاکہ اہل مکہ خبردار نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور بڑا نفسیاتی دباؤ جس سے پڑا اہل مکہ پہ، وہ ایک خوبصورت نفسیاتی چال تھی۔ جب مکہ مکرمہ کے باہر پہنچ گئے، رات کا وقت تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص اپنی ہنڈیا الگ بنائے، اپنی دیگ الگ چڑھائے، تو ساتھ فرمایا اتنے اتنے فاصلے پر اپنی اپنی دیگ رکھو۔ تو پورے مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو صحرائے عرب تھا اس میں میلوں تک وہ دیگیں پھیل گئیں، اور جب وہ آگ کے شعلے بھڑکے تو اہل مکہ نے دیکھا کہ چہار اطراف میں مکہ کے بہت بڑے بڑے آگ کے شعلے، تو پتہ چلا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا لشکر ہے، اتنا بڑا مجاہدین اسلام کا لشکر ہے۔ تو یہ اتنی بڑی آگ، یہ دیکھتے ہی ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو گیا، اور اس رعب کی وجہ سے وہ لڑنے کی طرف آئے ہی نہیں اور فوراً معذرت کی طرف چلے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیے حکمت عملی، یہ ہے حضور کا نصب العین، کہ جس وقت دیکھا کہ دشمن ہمارے قابو میں ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقام نہیں لیا۔ اس وقت اپنا جو نصب العین تھا کہ میں نے ان کو ہر حال میں جنت میں لے کے جانا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی معذرت کو قبول کیا، بلکہ جو ان کا سردار تھا، بعد میں وہ جب مسلمان ہوئے جناب ابو سفیان، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے مکان کو دارالامان قرار دے دیا۔ اس میں حکمت تھی کہ ان کی سرداری کا وہ بھرم بھی رہ جائے اور لوگ جڑے رہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ یہ بھی حضور کی حکمت تھی۔ آپ نے جس کو اپنا کمانڈر بنایا تھا تو انہوں نے کوئی سخت بات کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ سے پہلے ان سے وہ جھنڈا لے لیا، اور اس وقت تلخی پیدا ہو سکتی تھی، مگر سرکار نے ان سے جھنڈا لے کر اپنے اس غلام سے ان کے بیٹے کو وہ جھنڈا عطا کر دیا تاکہ قیادت گھر کی گھر میں رہے۔ اس طرح کوئی کسی قسم کی کوئی چپکلش پیدا نہیں ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کریم انداز میں، رحیم انداز میں، سر جھکائے ہوئے، اشک بہائے ہوئے حضور سین حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں بھی بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے۔ دشمن کو قتل کرنے کی بجائے دشمن کو اپنا بنا لینا سب سے بڑی جنگی حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو سرکار نے ان دشمنوں کو اپنا بنایا، ان کو فیض دیا، آخرت میں جنت بھی دی، دنیا میں خیر بھی عطا کی۔ یہ حضور کی خوبصورت جنگی حکمت عملی ہے۔ عام معافی کا اعلان کیا، اور اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کو تیار کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں بھی ان کو تیار کرتے تھے، پھر مختلف میادین میں آپ ان کو تیر اندازی سکھاتے تھے، اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے گھوڑے دشمن کے لیے تیار رکھو۔ یہ بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک جنگی حکمت عملی یہ بھی ہوتی تھی، جنگ سے پہلے آپ یہ معلوم کروا لیتے تھے کہ دشمن کی تعداد کیا ہے، اور یہ حضور کی بصیرت تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ جنگ میں دشمن کے ایک بندے کو پکڑ کر صرف یہ پوچھا کہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں تمہارے گھر، تمہارے اس لشکر میں کھانے کے کتنے اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 اونٹ۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کا لشکر 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بصیرت۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایک اور اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ترین جنگی آپ کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ دشمن ممالک کے اندر، دیگر ممالک کے اندر بھی اپنے بندے وہاں بھیجے جاتے تھے جو جاسوسی کر کے بتاتے تھے۔ آپ دیکھیں شہنشاہ روم کے دربار میں کون تھا
جس نے آ کے حضور کو بتایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ طیبہ کی ریاست پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کوئی تو تھا نا۔ تو یہ تھی حکمت کی بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ کوئی سوچ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس پہ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے پورا اپنا لشکر لے کر آپ وہاں شہنشاہ روم کی سرحدوں کے اوپر پہنچ گئے اور اس کو للکار دیا، جس سے اس پہ خوف طاری ہو گیا اور وہ سامنے نہ آ سکا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی میں ایک اہم شے نظم و ضبط ہے۔ آپ صفوں کو تیار کرواتے تھے، لشکر کے 3 حصے کرواتے تھے، کس نے کس محاذ پہ لڑنا ہے حضور اس کی تیاری پہلے کر لیتے تھے، اور رات ہی آپ کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہ پہ ہم کھڑے ہوں جس سے زمینی ایریا جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہو۔ اب غزوہ بدر میں بارش تھی تو آپ نے کیا کیا، وہ جو علاقہ جہاں پانی کی ابتدائی ضرورت تھی وہاں وہ آپ نے لے لیا، اور جس طرف کیچڑ تھا وہ علاقہ دشمن کی طرف کر دیا۔ ایک اور حکمت عملی آپ یہ کرتے تھے کہ جب اٹیک کرتے تھے تو ایریا وہ چنتے تھے جس سے سورج سامنے آنکھوں میں نہ پڑے، اس کا خصوصی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی یہ بھی جنگ حکمت عملی تھی کہ آپ قرب و جوار سے صلح کرتے تھے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ جوڑ کر دشمن کے ساتھ۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ اس جہاد کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے ذرے ذرے اور چپے چپے کی اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔